الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین، میں مفتی عطاء الرحمن، خطیب و امام مسجد رحمۃ للعالمین، شریعہ کوارڈینیٹر مسجد الفاطمہ علیہ السلام آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کریم کے مبارک لمحات اور مبارک ساعتوں کو اپنے نیک اعمال سے مزین کر رہے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، هو شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے پہلے 10 روز رحمت کے ہیں، دوسرے 10 روز مغفرت کے ہیں اور تیسرے 10 روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتق من النار، جہنم سے خلاصی کے ہیں۔ 1441 کے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا بھی نصف ہو چکا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا یہ مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ رمضان کریم وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کو پانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، صحابہ نے دعا مانگی اور اللہ والے اس مہینے کو پانے کے لیے رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر رویا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ہماری زندگیوں کا رمضان ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی ناقدری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے مستحق ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روزہ اسلامی عبادات میں ایک اہم عبادت ہے اور اسلام کی بنیاد ہے۔ روزے کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے ایسا ہی جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ روزے کی فرضیت کا جو اللہ رب العزت نے ایک بڑا مقصد بیان کیا، جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس اطاعت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر یہ تقوی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، انسان کا جو نفس اس سے بے قابو ہو جاتا ہے اور گناہوں کا عادی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نے روزے کے اندر وہ بڑی مصلحت اور حکمت رکھی ہے کہ اس روزے کی وجہ سے اس کے اندر سے جو گناہ کی عادتیں ہیں ختم ہوتی ہیں اور تقوی کی طرف اس کا میلان ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں روزہ دار تھے، روزہ رکھتے تھے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، روزہ داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن اناؤنسمنٹ کی جائے گی، اعلان کیا جائے گا، یقال این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو یہ روزہ دار کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے کہ اس دروازے سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آتے ہی آسمان سے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ مومنین جو یہ
نیکیوں کا بہار کا موسم آیا ہے، ایمان والے خوب یکسوئی کے ساتھ نیک اعمال میں لگے رہیں، شیطان ان کے اوپر حملہ نہ کرے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اور نیکی کی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس رمضان میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر میں جو ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب پانے کی نیت سے قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے، اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ اعزاز بخشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس رمضان میں ایک بڑا خاص اہم معمول تھا وہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اعمال پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتے تھے، نیک اعمال کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی تھی، اور ایک جو بہت اہم معمول تھا وہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ قرآن کو اور رمضان کو آپس میں بڑی مناسبت ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور ہوتا، اور اسی طرح قرآن کے اس رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، ہم میں سے بھی ہر شخص کو نیکیوں کی طرف زیادہ بڑھنا چاہیے، اور اس نیت سے کہ معلوم نہیں کہ یہ ہماری زندگی کا رمضان کہیں آخری ہی نہ ہو، اور اگر یہ آخری رمضان ہو تو ہمیں کوئی افسوس نہ ہو، ہمیں کوئی ندامت نہ ہو کہ ہماری زندگیوں میں رمضان آیا تھا جس میں اعمال کا اجر بڑھ جاتا تھا، اعمال کا اجر دگنا چگنا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ تو محترم ناظرین، اگر ہم رمضان کو اب بھی غفلت سے گزار رہے ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے کہ ہم بہت جلدی اپنی اس غفلت کی چادر کو دور کر کے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو یاد کر کے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود شریف پڑھنے میں، اللہ والوں سے محبت کے جذبے میں، اسی طرح قرآن کی تلاوت میں، نوافل میں، صدقہ خیرات میں، اس طرح کر کے اگر ہم نے رمضان مبارک کو گزار دیا تو یقیناً یہ رمضان ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہوگا اور ہمارے اعمال میں اضافے کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے قرب میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے، پوری امت کا بھلا ہو، پوری امت کو اللہ رب العزت اپنے خاص فضل اور رحمت سے ان کی تمام مصیبتوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حافظ ڈاکٹر سید محمد اسماعیل علی شاہ قادری، خطیب و امام مسجد الفاطمہ کینیڈا ایڈمنٹن، آپ تمامی حضرات کو رمضان المبارک کی آمد پر اور بالخصوص اس رمضان المبارک کے دوسرے دہے کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس ماہ مبارک کی صحیح معنی میں آپ کو اور ہم کو قدر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ مہینے کا تیسرا جمعہ ہے۔ رمضان مبارک بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے، اور اس مہینے کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ ناظرین کرام، اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے کیا کہنے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی آمد سے قبل اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ ممبر کو سجایا جائے۔ جب ممبر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے لایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان مبارک کی آمد سے پہلے خصوصی خطاب اس مہینے کی فضیلت پر بیان فرمایا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کا پہلا عشر یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اور دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ جو ہی رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں اور انہیں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہی سلسلہ اس مہینے کے ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انگن بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ جو ہی رمضان مبارک کا چاند نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جنت کو سجا دیا جائے، جہنم کو کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے، اور سرکش شیاطین کو قید کر لیا جائے۔ اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے روزے آپ پر ہم پر فرض کیے، اور اس میں قیام کرنے کو گناہوں کا کفارہ اور رب تبارک و تعالیٰ کے قربت کا ذریعہ بنایا۔ اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے۔ اور اس مہینے کے روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، وہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات میں اس کی ناراضگی سے بچنے والے بن جاؤ، اپنے سیئنگ سے پہلے، اپنے ڈیلنگ سے پہلے، اور اپنے وڈنگ سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا حساب لینے والا ہے۔ یہ تو آپ کا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب یہ یقین کی منزل میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر بندہ ہر فعل کے کرنے سے پہلے، قول کے بولنے سے پہلے وہ ڈرنے لگتا ہے کہ اللہ کو مجھے جواب دینا ہے۔ اسی کیفیت کے پیدا ہونے کے لیے یہ ماہ مبارک آپ کی ہماری ٹریننگ کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ رمضان مبارک آپ کی ہماری ٹریننگ کے لیے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی جھگڑا کرنے والا بھی آپ سے جھگڑ رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نہ جھگڑیں، اور اگر آپ جھگڑتے ہیں تو جھگڑیں، لیکن میں روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ خراب نہیں کروں گا۔ غیبت سے، چغل خوری سے، جھوٹ سے، فریب سے، دھوکہ دہی سے، بد نظری سے روزہ جس طرح سے خراب ہو جاتا ہے، سوائے اس کو بھوکے پیاسے رہنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ کیفیت آپ کے ہمارے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے تو حقیقی معنی میں یوں سمجھیے کہ اس روزے کا مقصد و منشا آپ کو ہم کو حاصل ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس مہینے کی 2 خصوصی عبادتیں ہیں، ایک ہے دن کے روزے رکھنا، اور دوسرے ہے اس مہینے کے رات میں تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ کا ادا کرنا، جس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو سابقہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے سے اس میں قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو عطا فرمایا ہے اپنے نعمتوں کے عطا کرنے کے لیے۔ آپ کا ہمارا کام ہے کہ اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ اس کے اندر کوشش کریں کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت ہو، زیادہ سے زیادہ قیام اللیل ہو، تہجد کا اہتمام ہو، نوافل کی کثرت ہو۔ کیوں کہ عام دنوں میں اور ان دنوں میں جس کسی نے رمضان مبارک میں ایک فرض ادا کیا تو گویا کہ اس نے عام دنوں میں 70 فرض ادا کیے، اور جس نے اس میں ایک نفل ادا کیا گویا کہ اس نے ایک عام دنوں میں فرض ادا کیا۔ ناظرین کرام، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ عفو و درگزر کا مہینہ ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ناظرین کرام، ہر نیکی کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں، لیکن روزے دار کی بات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار کا بدلہ میں خود عطا فرماتا ہوں، بلکہ فرمایا روزے دار کا بدلہ میں خود ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کا خاموش رہنا ذکر ہے، اور اس کا سونا ثواب ہے، اور اس کا جو ہے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے جس کو خود وہ پسند نہیں کرتا، لیکن قربان جائیں اللہ اپنے اس روزے دار کو کتنا، بندے کو کتنا پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ناظرین کرام، اس بات کی کوشش کریں کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کو پڑھیں، اور اس کو سمجھیں، اور اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو اس کی قرآن پاک کے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ جو ہے صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، یعنی ایک دوسرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم مال خرچ کریں، اس میں اجر و ثواب بھی انتہا بندہ مومن کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ جو ہے نوازا کرتے تھے، بالخصوص اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے اپنی سخاوت کا اظہار فرماتے ہیں، جس طرح سے فرماتے ہیں کہ ایک تیز دار بارش جس طرح سے ہوتی ہے، یا طوفانی بارش جس طرح سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے سخاوت کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، دو باتیں آپ کو ہم کو پیش نظر رکھنی ہے، وہ یہ کہ جب بھی ہم سحر کو اٹھیں، کیونکہ سحری کرنا سنت ہے اور اس میں برکت ہے، اور اہل کتاب میں اور آپ میں ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے سحری کیا کریں، سحری میں برکت ہے۔ اور جب ہم سحری کو اٹھ رہے ہوں تو کوشش کریں کہ ہم تہجد پڑھ لیں۔ کیوں؟ تہجد کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ جہاں پر ہم جب اٹھے ہیں تو کم از کم 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کریں۔ اور پھر تہجد کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، خصوصی طور پر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان وقتوں کی جانے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر آپ کو اور ہم کو افطار کے وقت جو ہے یہ دعا سکھلائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے تیری ذات کے،
اور میں اپنے تمام گناہوں سے تیری بارگاہ میں نادم اور شرمندہ ہوں، اور میں تجھ سے اس کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ ناظرین کرام، دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور امت مسلمہ کے حق میں دعا کریں، اور بالخصوص مسجد فاطمہ کے جلد سے جلد مکمل تعمیر کے لیے اور اس کو آباد کرنے کی دعا بھی کریں، فکر بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے کہنے سننے کو قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔